جانوروں پر فضیلت، انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے شعور بھی رکھا، علم سے بھی نوازا، اور اس علم کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اختیار بھی عطا کیا۔ اور فرشتوں پر بھی فضیلت، اس کی بنیاد بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے علم کے باب میں انسان کو فرشتوں سے زیادہ علم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا، روح پھونکی، تو فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام چیزوں کے نام اور نام کے ساتھ ساتھ ان کے مقاصد بتا دیے کہ بھئی کون سی چیز اللہ تبارک و تعالی نے کس مقصد کے لیے پیدا کی ہے۔ لیکن عبادت میں اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو پورا کرنے میں یک گنا فرشتوں کو اس اعتبار سے فضیلت ہے کہ ان میں اللہ تبارک و تعالی نے نافرمانی والی صلاحیت سرے سے رکھی نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ جو لعلکم تتقون، اللہ نے فرمایا انسان کو اس مہینے میں جو صفت ہے جانوروں کی، جو صفت ہے بہیمیت والی، اللہ تبارک و تعالی اس صفت سے دور کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو صفت ہے ملائکہ کی، اللہ تبارک و تعالی اس صفت کے ساتھ قریب کرنا چاہ رہے ہیں۔ جانوروں کا کام کھانا، جتنا ان کے سامنے ڈال دیا جائے کھاتے رہیں گے، کھاتے رہیں گے، کھاتے رہیں گے۔ پینا، جو ڈال دے پیتے رہیں گے، اور جو نفسانی خواہشات ہے وہ اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق۔ تو یہ انسان جب تک کھاتا پیتا زیادہ ہے تو اس میں جانوروں والی خصلتیں آتی ہے۔ اس لیے زیادہ تر معاشرے میں فساد کا ذریعہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک وہ لوگ زیادہ فساد کا ذریعہ اور سبب بنے ہیں کہ جو کھاتا پیتا اچھے ہیں۔ جن لوگوں کا کھانا پینا اور انبیاء علیہم السلام کی سب سے زیادہ مخالفت ان لوگوں نے کی ہے کہ جن کے پاس پیسہ، مال، دولت کی فراوانی تھی، انہوں نے انبیاء علیہم السلام کی مخالفت کی، اور اس کے پیچھے وہی پیسے کا گھمنڈ، کھانا پینا، جانوروں والی خصلتیں۔ تو اس رمضان کے مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک مہینے کے لیے دن کے اوقات میں کھانا پینا، نفسانی خواہشات کی پابندی لگا دی، اور اس کے ذریعے سے بندہ فرشتوں کے جو صفت ملوکیت ہے اور ملائکہ کی صفات ہے اس کے انسان قریب ہو جاتا ہے۔ رمضان میں دیکھیں مساجد بھری پڑی ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے یہ ہے کہ میدہ جتنا زیادہ خالی ہوتا ہے اتنا بندہ عبادت کے لیے اور رب کے قریب ہوتا ہے، ملائکہ کے قریب ہوتا ہے، پھر دل کرتا ہے عبادت کرنے کو۔ لیکن جیسا میدہ فل ہو جاتا ہے اور بندہ کھا پی کے زیادہ کھا پی لے تو پھر بندے کی عبادت کو دل نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ رمضان کا مقصد تقوی، کہ بندہ جانوروں والی صفت سے دور ہو جائے اور فرشتوں والی صفت کے قریب ہو جائے، کہ یہ پورے مہینے میں رب سبحانہ و تعالی کی عبادت کرے۔ لیکن اگر دیکھ لے ہمارے ہاں روزے کا وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے جو حاصل ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا رمضان کے مہینے میں کھانا پینا کم نہیں ہوتا، ہمارا تو رمضان میں کھانا پینا زیادہ ہو جاتا ہے۔
عام دنوں میں ہم اتنا نہیں کھاتے جتنا ہم رمضان میں کھا لیتے ہیں۔ اب سحری میں جو دوپہر کا کھانا سمجھ لے، صبح کا ناشتہ سمجھ لے، عام روٹین میں ہم صبح ایک سلائس یا ایک ڈبل روٹی اس پہ مکھن لگا دیا اور کھا کے سیدھا دفتر چلے گئے، دفتر میں کبھی کھانا کھا لیا نہیں کھایا، وہاں پر بھی ٹی بریک میں پہ گزارا کر لیا، شام کو آ کے کھانا کھا لیا اور وہ کھانا بھی نارمل۔ لیکن اب تو ہماری سحریاں ادھر پراٹھے الگ ہے، دہی الگ ہے اور ملائی الگ ہے، جیم الگ ہے، شہد الگ ہے، اتنی ساری چیزیں کھا لیتے ہیں کہ وہ شام تک وہ ہضم، تو پیٹ تو بھرا ہوتا ہے، وہ تقوی والی صفت تو آتی نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی تربیت یافتہ جماعت ہے، ان کی سحری ایک کھجور، 2 کھجوریں بس یہ کھا لیتے تھے اور یہی ان کے سارے دن کے لیے کافی اور پورا ہو جاتا تھا۔ پھر ایسے بھی یہ جو بدر کا واقعہ ہے یہ رمضان کا واقعہ ہے۔ اب بدر جو رمضان میں ہے، اب رمضان کے مہینے میں ظاہری بات ہے جب آپ میدانی جنگ میں ہیں، جنگ کے میدان میں، اور جنگ کے میدان میں آپ کو کیا سحری ملے گی، کیا افطاری ملے گی، بس جو ملا کھا لیا۔ باقاعدہ اہتمام کے ساتھ سحری کرنا، باقاعدہ اہتمام کے ساتھ، اور ہمارے ہاں باقاعدہ اس کا اہتمام ہوتا ہے، کیف متفق نہیں ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے جو تیار ہے، نہیں، باقاعدہ رات کو سونے سے پہلے اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ بھئی سحری کے لیے جو چیزیں ہم نے کرنی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں اوپر سے پھنی بھی کھا لیتے ہیں تاکہ جو نا وہ دن بھر پیاس نہ لگے۔ تو کیسے لعلکم تتقون، بندہ جانوروں کی صفت سے دور کیسے ہوگا؟ پہ جو رہی صحیح کسر ہوتی ہے وہ افطاری میں پوری کر لیتے ہیں۔ یہ فروٹ چاٹ ہے، یہ چنا چاٹ ہے، یہ جو ہے نا چاول ہے، یہ بریانی ہے، یہ سموسا ہے، یہ رول ہے، یہ جو ہے نا نگیٹس ہے، یہ فلاں ہے، یہ ساری دنیا جہاں کی جتنی چیزیں ہیں پہ جب وہ کھا لیتے ہیں تو کہا کہ ظاہری بات ہے آگے پھر تراویح پڑھنی ہوتی ہے، تراویح کا دل نہیں کرتا۔ پھر پہلے دنوں میں، پہلے ایام میں مسجد وہاں تک، اور پھر آہستہ آہستہ اینڈ پہ جا کے 6-7 صفحے رہ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جو رمضان کا بنیادی مقصد ہے لعلکم تتقون والا کہ صفت بہیمیت سے بندہ دور ہو جائے، اور صفت بہیمیت سے دور ہوگا تب کہ جب اس کا کھانا پینا باقی ایام سے کم ہوگا، جبکہ ہمارا کھانا پینا باقی ایام سے زیادہ ہوتا ہے، خرچہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے کے علاوہ اگر رمضان سے پہلے کے خرچے دیکھ لے تو اگر کسی گھر کا 40,000 روپے کا خرچہ ہے تو رمضان میں وہی 40,000 80,000 میں چلا جاتا ہے، جس کا 80,000 ہے اس کا 1,60,000 میں چلا جاتا ہے، جس کا 1,60,000 ہے اس کا 2.5-3 لاکھ روپے میں پہنچ جاتا ہے، خرچہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں خرچے پورے نہیں ہوتے، اب خرچے کیسے پورے ہوں گے؟ تو رمضان کا مقصد یہ ہے کہ بندہ کھانے پینے کو اور اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لے۔ سحری میں اور افطاری میں وہ طریقہ کار اختیار کر لے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تھا۔ افطاری میں کھجور، پانی، روٹی سوکھی، اس کے 2-3 ٹکڑے 4 ٹکڑے ملے کھا لیے۔ کہیں کہیں قسمت میں ہوا تو کوئی ستو یا اس طرح کی چیز پینے کو مل گئی، نہیں تو روزہ بھی ہے، افطار بھی ہے۔ اس لیے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پیٹ اور پیٹ میں فرق نہیں ہوتا تھا، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے تھے، اور اس کی وجہ یہی ہے۔ اس لیے رمضان کا اصل مقصد کھانا پینا، خواہشات، اس کو کنٹرول کرنا اور اس کو حد درجہ کم کرنا۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو یہ تقوی والی صفت، عبادت میں دل لگے گا، اور دوسرا یہ کہ خرچہ بھی کنٹرول ہو جائے گا۔
عام روٹین سے اگر 40,000 کا خرچہ ہے تو رمضان میں وہ 40 کی جگہ اس کو نیچے آنا چاہیے، نہ کہ اوپر جائے۔ اس لیے رمضان المبارک میں جو کام کرنے کے ہیں، سب سے پہلا جو کام ہے رمضان المبارک میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوتا تھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کے مہینے میں قرآن کریم سے تعلق باقی ایام کے مقابلے میں بڑھ جاتا تھا۔ آپ کا قرآن سے تعلق، یعنی بذات خود حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قرآن کریم کا باقاعدہ دور کرتے تھے۔ جتنے کا نزول ہوتا تھا، پہلے سال جتنے کا نزول ہوا اس کا دور، دوسرے سال جتنے کا نزول ہوا اس کا دور، جتنا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کا حصہ اللہ کی طرف سے آ چکا ہوتا، ہر سال باقاعدگی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو سناتے تھے۔ یہ سلسلہ آخر دم تک جاری رہا۔ آخری سال، جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اب رمضان کے بعد شوال، ذی قعدہ، ذی الحج، محرم، صفر، ربیع الاول میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب یہ آخری رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ دور 2 مرتبہ فرمایا۔ 2 مرتبہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا قرآن سنایا، اور آخری دفعہ میں قرآن کریم بھی مکمل اور کامل تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کے مہینے میں قرآن سے تعلق زیادہ ہو جاتا تھا۔ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اسوہ کو مد نظر رکھتے ہوئے رمضان کے مہینے میں قرآن کریم سے اپنا تعلق زیادہ جوڑنے کی ضرورت ہے، کہ ہم قرآن کریم سے اپنا تعلق جوڑیں۔ اب قرآن کریم سے تعلق جوڑنا، قرآن کی تلاوت کرے کثرت سے زیادہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ سمجھ نہ آئے۔ دیکھو 2 باتیں ہیں، ایک یہ ہے فائدہ کوئی نہیں، یہ بات غلط ہے۔ ایک یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت ہی قرآن کا مقصد ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ دونوں باتوں میں فرق ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کا سرے سے فائدہ ہی نہیں، تو پھر قرآن میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فقرؤوا، تو قرات تو پڑھنے کو کہتے ہیں، ما تیسر من القرآن، کہ جو تمہیں قرآن کریم میں آسان لگے جتنا تم پڑھ سکتے ہو پڑھ لو۔ تو قرات کا حکم تو خود قرآن دے رہا ہے، لیکن قراءت مقصد نہیں ہے۔ قراءت کے بعد اس کو سمجھنا یہ اگلا سٹیپ ہے، اگلی سیڑھی ہے۔ جیسے کوئی بندہ میٹرک کا امتحان دے دے، میٹرک کے بعد وہ FSC میں اگر کوئی اپنے لیے کوئی لائن نہ اس کا چناؤ کرے تو ظاہری بات ہے یہ پچھلی تعلیم کا اس کا کوئی فائدہ، سوائے اس کے کہ اس کو لکھنا پڑھنا آ گیا، اس سے زیادہ تو اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن یہ آگے FSC کرے گا، کسی خاص کمپیوٹر میں کرتا ہے، انجینئرنگ میں کرتا ہے، میڈیکل میں کرتا ہے، پھر آگے اس پر میڈیکل کی ڈگری لیتا ہے، تو گویا کہ سب سے پہلی چیز قرآن کریم کی تلاوت ہے، پڑھنا ہے، اور پڑھنے کو درست کرنا ہے۔ یہ قرآن کریم کے حقوق میں سے ایک حق ہے، لیکن اس حق کی ادائیگی سے قرآن کا پورا حق نہیں ادا ہو سکتا جب تک کہ اس پڑھنے کے بعد اگلے سٹیپ میں بندہ نہ جائے اور قرآن کو سمجھ نہ لے۔ لیکن صرف سمجھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ سمجھنے سے مطلب ہے یہ حق قرآن کا پورا ہو گیا، تو سمجھنے سے بھی حق پورا نہیں ہوتا جب تک کہ قرآن کریم کو اپنی زندگی میں، عملی زندگی میں اس پر عمل نہ شروع کر دے، تو تب اس کا حق ادا ہوگا، لیکن اس سے بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ اگلا سٹیپ ہے کہ دنیا میں، ملک میں قرآن کریم کا نظام نافذ ہو جائے، تب جا کے قرآن کا پورا حق ادا ہوگا۔ لیکن پہلے جو سب سے اعلیٰ حق ہے اس کی وجہ سے یہ والا نہیں چھوڑا جا سکتا۔
اس کی وجہ سے یہ والا نہیں ہے، اور اس کے اہمیت کو کم نہیں کیا جا سکتا کہ بھئی پڑھنے کا اجر ہی نہیں ہے۔ حدیث میں صراحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے تو اس حرف پر اس کو 10 نیکیاں ملتی ہے، اور پھر فرمایا کہ ایک حرف جینا الف لام میم ایک جینا نہیں ہے، الف الگ ہے، میم الگ ہے اور لام الگ ہے، یہ 30 ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں نے تو کہا کہ الف میں خود آ لام فا اور لام میں لام الف میم، تو الف لام میم کی 90 نیکیاں مل جاتی ہے، گویا کہ 30 ضربی 3 90 نیکیاں مل جاتی ہے، تو اس کا اجر ہے۔ تو پہلا کام ہے کہ قرآن کریم کو پڑھے، اور پڑھ کے اس کے بعد اگلا کام یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی، اگر پورے قرآن کو نہیں تو بندہ ایک کچھ صورتیں لے لے، مثلا سورہ مائدہ لے لے، سورہ بقرہ لے لے، سورہ نور لے لے، سورہ احزاب لے لے، یہ جو 7 8 9 صورتیں ہیں جو مدنی صورتیں ہیں، ان مدنی صورتوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھے، اس کے احکامات کو پڑھے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سے کیا کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد عمل کی کوشش کرے۔